آپ بچے کو نہیں دیکھتے؟ ذرا تھوڑا سا بچہ بڑا ہونے لگے، چاہے وہ سال کا ہی کیوں نہ ہو، 2-3 سال کا ہو، وہ بچہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگتا ہے، اپنے جسم کے ان قابل شرم حصوں کو چھپانے لگتا ہے، وہ سامنے آنے سے اسے شرم آنے لگتی ہے، وہ ڈرتا ہے۔ ہاں ایسی بیوقوف مائیں بھی ہوتی ہیں، اور بچے کو 5-7 سال تک بھی اس کو نہ ختنہ کرواتے ہیں والدین اور نہ اس کو کوئی کچا پہناتے ہیں۔ یہ گاؤں میں بہت زیادہ ہوتا تھا، یہی بات کی مٹی میں لتھڑ رہا ہے، ہر جگہ پیشاب پخانے کرتا جا رہا ہے، تو اس بیچارے کو کیا فکر، ماں باپ نے تو اس کی فطرت مسخ کر کے رکھ دی ہے۔ طبعاً بچہ حیا کھاتا ہے، اللہ نے حیا کھانا اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، فطرت میں۔ خیر واقعی نہیں بتاؤں گا، میں چھوٹا تھا مجھے یاد نہیں، میرے والد صاحب کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے طلبہ کو، اللہ مغفرت فرمائے ان کے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے کچھ میرے ساتھ سلوک کیا تو میں رو پڑا، میں روتا رہا، اور پھر مجھے شاید طلبہ مناتے رہے۔ تو حیا اللہ تعالیٰ نے طبعاً بندے کی فطرت میں رکھ دی، فطرت میں، لیکن یہی حیا کمائی بھی جاتی ہے، حیا کی صفت کو بندہ کماتا بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات یہی کرتی ہیں، وہ حیا جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے، ودیت، اسلامی تعلیمات یہی کام کرتی ہیں کہ اس ودیت کردہ حیا کو اٹھان دیتی ہیں، اس کو توانا کرتی ہیں، توانا تر کرتی ہیں، سمجھائی، اس کو نشو و نما دیتی ہیں، اس فطرتی حیا جو گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اس کو علم دیتی ہیں، اس کو شعور دیتی ہیں، اس کو ادراک دیتی ہیں، اس کو اتنا توانا کر دیتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے بدولت بندے کی حیا بندے کے نفس کے لیے کوتوال اور چوکیدار بن جاتی ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی تعلیمات فطرت سے ہٹ کے کام نہیں کرتی، کیوں؟ جس نے فطرت بنائی ہے اسلامی تعلیمات اسی کی ہیں، اسی ذات کی ہیں۔ فطرت میں گھٹی میں تباہ کے اندر جو حیا پڑی ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات اسی کی پرورش کرتی ہیں، اس کو توانا سے توانا کرتے 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 اس سطح پہ لے آتی ہیں کہ وہ حیا ایک ایسی صفت بن جاتی ہے جو بندے کی اپنے نفس کے اوپر چوکیدار مقرر ہو جاتی ہے۔ بندہ پھر غلط کام کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ٹوکنے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کی اپنی حیا اس کو ٹوکتی ہے، اس کو اپنا شرم اس کو ٹوکتا ہے، کہتا نا جی میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں بدکاری کروں۔ وہ ضمیر کون سی؟ وہ حیا والا ضمیر۔ کسی نے نہ دیکھا ہو، بندہ بدکاری سے زناکاری سے باز آتا ہے، حالانکہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فطرت رکھ دی، اس کے اندر وہ گن کھانے لگتا ہے اس کام سے، اس کی حیا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چوکیدار بنا دیا ہے۔ اللہ کا تو علم اپنی جگہ، اللہ کی نگرانی اپنی جگہ، اللہ کی نگہبانی اپنی جگہ، وہ اپنی فطرت کے خلاف سمجھتا ہے، اس کو فطرت کے خلاف بھی سمجھتا ہے، یہ کام کروں تو میں کیوں کروں؟ یہی وجہ ہے میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی لوگ جو فطرت کی عظیم سطح پر قائم ہوتے ہیں نا، وہ میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی حیا کا بھرم رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں علماء سے، کہتے ہیں جی ہم دیکھ لیں ایک دوسرے کو پورا، بھائی دیکھ لیں، آپ ایک دوسرے کا مال ہیں، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے نبی کی شرمگاہ پر میری نظر نہیں پڑی۔ کیا حیا کا مقام ہے، خدا کی قسم! یہ اماں حضرت عثمان کے بارے میں یہ باتیں بہت آتی ہیں، ان کی حیا کے بارے میں، لا الہ الا اللہ۔ ان سے تو اللہ کے نبی بھی حیا کھانے لگتے تھے کہ جس عثمان سے فرشتے حیا کھانے لگتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کھاؤں؟ حیا کے بھی تو پھر منصب ہوتے ہیں۔ ہاں آج کی دنیا اتنی بہت آگے نکل چکی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ لوگ کہتے ہیں یار اگر میں نے گندی فلمیں دیکھنی چھوڑ دی ہیں تو جائز چیز تو دیکھ لوں، تو بھائی ضرور دیکھو، میں کہوں گا، تاکہ کہیں پھر گندی یہ نہ ہو کہ یہ مستحب، یہ استحباب کے خلاف ہے،
تو چلو حیا کا بڑا برہم رکھتا ہوں، ادھر بڑا برہم رکھا، ادھر جا کے اپنا سارا بانڈا پھوڑ دیا باہر جا کے. ایسا نہ کریں. اگر ذہنی تسکین نہیں ہوتی تو پھر دیکھ لیں. سمجھ آئی بات کی. لیکن حیا کا اپنا ایک مقام ہے. تو اسلامی تعلیمات یہی کام کرتی ہیں، بس فطرتی حیا کو اٹھان دیتی ہیں، اسے چوکیدار بنا دیتی ہیں نفس کے اوپر. لا الہ الا اللہ. اب اسلامی تعلیمات خصوصیت سے عورت کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ بگڑتا ہے تو سب سے پہلے نشانے پہ عورت آتی ہے تو بگڑتا ہے، کیونکہ عورت کو بگاڑنا آسان ہے. مرد کی نسبت عورت کو بگاڑنا آسان ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے دشمن جب بھی کسی ملک کے معاشرے پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے نازک حصے پر حملہ کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دشمن کا حملہ ہماری عورتوں کے اوپر ہے، لیکن بڑے عجیب عجیب خوشکن نعروں سے، سلوگن سے، امپاورمنٹ، حقوق، بنیادی حقوق، عورت کے حقوق، آزادی نسواں، اصل میں آوارگی نسواں. لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو بندے کی اس کمزوری کا پتہ ہے. عورت کی تمام تر ذمہ داری گھر کی رکھی، مرد کی تمام تر ذمہ داریاں باہر بھی رکھی، اندر بھی رکھی. مرد کی دوہری ذمہ داری ہے، عورت کی ایک ہی ذمہ داری صرف گھر کے اندر کی. اس کا اپنا کھانا بھی اس کے اپنے سپرد نہیں، اپنی ذات کے بھی سپرد نہیں ہے. کتنی بڑی بات. اسے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تم بس گھروں میں جمی رہو، گھروں میں ٹکی رہو. وَقَرْنَ، ٹکی رہو. کتنی بڑی بات ہے. یہ لفظ بتاتا ہے کہ عورت کو اب بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. آج عورتوں کی اکثریت ضرورت کی وجہ سے گھر میں رہتی ہیں، بغیر ضرورت باہر نکلتی ہیں. 100 بازاروں میں ملیں گی تو آپ کو 10 بھی نہیں ملیں گی جو خریداری کریں. وہی خریداری اگر کسی عورت نے مجبوراً کرنی بھی ہے تو پورے مہینے کی ایک دن بھی کر سکتی ہے. نہیں، وہ ہر دوسرے دن نہیں بلکہ ہر دن آپ کو بازار میں نظر آئے گی. کسی اتوار بازار میں جائیں، منگل بازار میں جائیں، جمعہ بازار میں جائیں، ہفتہ بازار میں جائیں، آپ کو سب سے بڑی تعداد مردوں عورتوں کی نظر آئے گی. ان کے درمیان بے ایمان مردوں کی نظر آئے گی جو صرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہ دل کا چور ہوتا ہے. میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگ. ایک دفعہ میں نے چند لڑکوں کو پہچانا، میں نے 2 سنا دی ان کو. میں کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام کیا ہے یہاں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر.